آپ کے محلے میں اگر کوئی شیعہ رہتا ہے، وہابی رہتا ہے یا کوئی غیر مسلم رہتا ہے، اس کا حساب وہ خود دے گا، لیکن اگر روٹی نہ ملنے کی وجہ سے رات کو بھوکا سو گیا، اے بندے اس کا حساب تجھے دینا پڑے گا۔ ایک امیر شخص تھا، اس کے پڑوس میں ایک فقیر رہا کرتا تھا۔ ایک دن امیر شخص کا بچہ فقیر کے گھر میں آیا، دیکھا کہ فقیر بال بچوں سمیت کھانے میں مصروف ہے۔ امیر شخص کے بچے کی یہ خواہش ہوئی کہ میں بھی فقیر کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤں، فقیر کے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤں۔ اس کی یہ خواہش ہوئی، مگر فقیر نے بچے کی طرف کچھ توجہ بھی نہ کی، اسے اتنا تک بھی نہ کہا کہ بچے آ تو بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لے۔ بچے کی خواہش تھی کہ میں بھی فقیر کے ساتھ بیٹھ کے یہ کھانا کھاؤں۔ وہ بچہ روتا ہوا گھر میں آیا، باپ نے پوچھا بچے تجھے کس نے مارا ہے؟ کہا نہیں، مجھے کسی نے بھی نہیں مارا، وہ جو ہمارے پڑوس میں ایک فقیر نہیں رہتا، میں اس کے گھر میں گیا ہوں، وہ اپنے بال بچوں سمیت کھانے میں مصروف تھا، اس نے مجھے اتنا تک نہیں کہا کہ بچے آ تو بھی کھانا کھا لے، حالانکہ میری خواہش تھی میں ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ کھانا کھاتا، اس نے میری طرف توجہ ہی نہیں کی، مجھے اتنا تک نہیں کہا بچے آ تو بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لے۔ لہٰذا ہر قسم کا کھانا اس بچے کو دیا گیا۔ امیر شخص کا بچہ تھا، ہر قسم کا کھانا اس امیر شخص کے بیٹے کو دیا گیا، لیکن وہ کہتا تھا میں کھاؤں گا تو وہی کھانا کھاؤں گا جو فقیر کھا رہا تھا۔ امیر شخص مجبور ہو کر فقیر کی چوکھٹ پر آیا، اس غریب فقیر کے پاس آیا، کہا میاں تو کھانا کھا رہا تھا اپنے بچوں سمیت، تو نے میرے بیٹے کو اتنا تک بھی نہیں کہا کہ بچے آ تو بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لے، میرے بچے کی خواہش تھی آپ کے ساتھ بیٹھ کے وہ کھانا کھاتا، آخر کون سا کھانا تھا جو تو کھا رہا تھا کہ میرا بیٹا ابھی بھی وہ کھانا مانگ رہا ہے؟ یہ سب کچھ سننے کے بعد وہ غریب فقیر بولا صاحب میں مجبور تھا، اس لیے بچے کو میں نے نہیں کہا کہ بیٹا آ تو بھی کھانا کھا لے، وہ مجبور اس لیے تھا کہ جو کھانا میں کھا رہا تھا وہ مجھ پر تو حلال تھا لیکن تم پر حرام تھا، جو کھانا ہم کھا رہے تھے وہ ہم پر تو حلال تھا لیکن تم لوگوں پر وہ کھانا حرام تھا۔ وجہ پوچھی گئی کیسے؟ تو اس فقیر نے کہا 3 دن کا بھوکا ہوں، 3 دن سے مجھے کچھ نہیں ملا، لیکن میری شریعت مجھے اجازت دیتی ہے کہ جو شخص 3 دن کا بھوکا ہو وہ چاہے تو حرام کھا سکتا ہے۔ صاحب میں 3 دن کا بھوکا ہوں، میرے بچے بھی 3 دن کے بھوکے ہیں، مجھے کہیں سے حرام گوشت ملا، میں گھر لے کے آیا، وہی پکایا، وہی کھا رہا تھا، لہٰذا وہ حرام گوشت تھا، وہ مجھ پر تو حلال تھا کیونکہ میں اور میرے بچے 3 دن کے بھوکے تھے، وہ ہم پر تو حلال تھا لیکن تم لوگوں پر وہ کھانا حرام تھا، اس لیے میں نے آپ کے بچے کو نہیں کہا کہ آ تو بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لے۔ فقیر روتا بھی رہا اور صاحب کو یہ باتیں سناتا بھی رہا۔ فقیر کی یہ باتیں سن کر اس شخص کی آنکھیں خون کے آنسو چھم چھم برسنے لگی، وہ صاحب اپنے گھر میں گیا، وہ امیر شخص اپنے گھر میں گیا، اپنے خزانے میں سے آدھا خزانہ اٹھایا، اس فقیر کے ہاتھ میں دے دیا، کہا تو بھی کھا، اپنے بچوں کو بھی کھلا، آج کے بعد تو حرام نہیں کھائے گا۔ کہنے لگا ہائے قیامت کے دن اگر میرے اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا اوے میاں تیرا ہمسایہ بھوکا تھا، اس کے بچے اتنے بھوکے تھے کہ وہ حرام کھانے پہ مجبور ہو گیا اور تو اپنے بال بچوں سمیت خوشی کی سانسیں لیتا رہا، قیامت کے دن اگر میرے اللہ نے مجھ سے پوچھ ہی لیا ہے تو میں کیا جواب دوں گا اپنے رب کو؟ صاحب حقوق اللہ تو معاف ہو سکتے ہیں اگر اللہ نے چاہا تو، لیکن حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک بندے معاف نہیں کریں گے، جب تک خدا کے بندے معاف نہیں کریں گے اس وقت تک خدا بھی معاف نہیں کرے گا۔ آج میرے اللہ نے لوگوں کو مسجدوں سے باہر نکال دیا، یہاں تک کہ
خانہ کعبہ سے بھی باہر نکال دیا اور ساتھ میں کہہ بھی دیا جاؤ پہلے حقوق العباد پورے کرو پھر میری چوکھٹ پر آنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ میری حکمرانی میں اگر کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو اس کا بھی قیامت کے دن عمر کو حساب دینا پڑے گا کہ تیری حکمرانی تھی، کتا پیاسا کیوں مرا تھا، تو نے اسے پانی کیوں نہ پلایا۔ صاحب اگر کتا پیاسا مرے اس کا بھی عمر سے حساب لیا جائے گا۔ ہماری گلی میں اگر پڑوسی بھوکا مر جائے تو کیا ہمیں اس کا جواب نہیں دینا پڑے گا؟ لہٰذا ہمیں ہر حال میں ہمسایوں کے حقوق پورے کرنے ہوں گے۔ میاں ہمسایوں کو ستانے والے شخص کی تو نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، مجھے بتاؤ تو صحیح، جس شخص کی نماز قبول نہ ہو کیا خیال ہے اس کی حج قبول ہوگی، اس کی زکوٰۃ قبول ہوگی؟ کیا خیال ہے پھر اس کی دعا قبول ہوگی؟ مجھے بتایا جائے جس شخص کی دعا بھی قبول نہ ہو کیا خیال ہے وہ شخص برباد نہ ہو گیا؟ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ہمسایوں کے حقوق پورے کرنے کی، ہمسایوں کی ضروریات کو پورا کرنے کی، ہمسایوں کے دردوں کو اپنا درد سمجھنے کی، ہمسایوں کے دکھوں کو اپنا دکھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔